السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از امجد شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی آزاد خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 7 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 7 کے اندر ہم آفیشیلی ٹیلی کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر ایک کمپنی بنائیں گے۔ آپ نے پیچھے لیسن نمبر 6 کے اندر ٹائپس آف اکاؤنٹ کو پڑھے ہوں گے، اکاؤنٹ کی قسموں کو پڑھے ہوں گے کہ اکاؤنٹ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں کہ اکاؤنٹ کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے پرسنل اکاؤنٹ کے بارے میں جانا تھا کہ پرسنل اکاؤنٹ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ریئل اکاؤنٹ کے بارے میں جانا تھا کہ ریئل اکاؤنٹ کیا ہے، اور آخر میں تیسرے نمبر پر ہم نے نومینل اکاؤنٹ کے بارے میں جانا تھا کہ نومینل اکاؤنٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے قاعدے کو بھی پڑھے تھے، یعنی اس کے رولز کو پڑھے تھے سے ڈیبٹ دا ریسیور اینڈ کریڈٹ دا گیور۔ یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو رول ہے ڈیبٹ دا ریسیور اینڈ کریڈٹ دا گیور، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ کا قاعدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو ریئل اکاؤنٹ ہے اس کا قاعدہ پڑھا تھا ڈیبٹ واٹ کمز ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، اور تیسرے نمبر پر ہم نے نومینل اکاؤنٹ کا قاعدہ پڑھا تھا ڈیبٹ آل ایکسپینسز اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکم اینڈ گینز۔ اسی کو آپ نے گولڈن رولز آف ٹیلی کے اندر بھی پڑھا تھا۔ یہ تو قاعدہ ہو گیا۔ اوپر آپ نے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جانا تھا کیپٹل، اسی طرح ڈرائنگ، یہ جو ہے یہ بھی پرسنل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں کیونکہ یہ آنر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ریئل اکاؤنٹ آل کائنڈ آف ایسیٹس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نومینل اکاؤنٹ انکم اور ایکسپینسز کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی فائدے ہوں گے یا اسی طرح خرچے ہوں گے وہ تمام کی جو انٹری ہوگی وہ نومینل اکاؤنٹ کے اندر انٹری کی جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی ایسے ہوں گے ان تمام کو ریئل اکاؤنٹ کے اندر انٹر کیا جائے گا۔ اسی طرح پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ان تمام چیزوں کو انٹر کیا جائے گا جو پرسن، کمپنی، اسکول، بینک یا آرٹیفیشل انسان سے تعلق رکھتا ہو۔ آج کے اس لیسن نمبر 7 کے اندر ہم اپنے ٹیلی کو باضابطہ آفیشیلی شروع کریں گے اور اس کے اندر ایک کمپنی بنائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے اس ٹیلی کو اوپن کرتے ہیں۔ تو چلے ہمارا ٹیلی اوپن ہو گیا۔ یہ جو پیج ہے یہ ٹیلی کا پیج ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیلی کا پیج کیسا ہوتا ہے۔ آج کے اس لیسن نمبر میں جو ہم کمپنی بنانے والے ہیں وہ زیادہ مشکل تو نہیں لیکن آسان بھی نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑا اس پہ دھیان دینا پڑے گا کہ کس طرح بناتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو نمبر اے پر ہے یہ ایکٹیویٹ یور لائسنس۔ یہ سافٹ ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو پرچیز کیے بغیر ہم نہیں چلا سکتے۔ اس سے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سافٹ ویئر کتنا بڑا سافٹ ویئر ہے اور اس کی کتنی ویلیو ہے، کہ اسے ہم خریدے بغیر نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس سافٹ ویئر کو پھر ہم سیکھیں گے کیسے؟ تو نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جو ہے ورک ان ایجوکیشنل موڈ، تو یہ جو ہے یہ ایجوکیشنل موڈ جو ہے یہ سیکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اس موڈ میں جا کر سیکھ لے اور اس کے اندر جا کر ان تمام چیزوں کا پریکٹس کرے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جب ایجوکیشنل موڈ دیا گیا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے چیزوں کو انٹر کر دیں گے، اس کے اندر ہمارا حساب و کتاب محفوظ رہے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کا حساب و کتاب محفوظ نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر 1 تاریخ، اسی طرح 2 تاریخ اور جس مہینے کے آخر میں 31 تاریخ ہے، ان 3 تاریخوں میں آپ صرف انٹری کر سکتے ہیں اور باقی تاریخوں کی انٹری نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ جب کوئی چیز پرچیز کریں گے یا سیل کریں گے تو مثال کے طور پر آپ نے 15 تاریخ کو کوئی چیز پرچیز کیا یا سیل کیا، تو آپ کو پرچیز یا سیل کا جو ہے وہ 15 تاریخ کو انٹری کرنی ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو، 20 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو یہ چیز خریدا، اس سے خریدا۔ آپ کو 15 تاریخ لکھنا ہے وہاں پر، لیکن آپ وہاں پر 15 تاریخ نہیں لکھ سکتے بلکہ 1 تاریخ یا 2 تاریخ۔ اسی طرح آپ 31واں تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کمپنی میں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو پرچیز نہ کر لیں۔ تو آئیے ہم ایجوکیشنل موڈ، سب سے پہلے جب ہم ٹیلی کو اوپن کریں گے تو جو یہاں پر ورک ان ایجوکیشنل موڈ ہے اس پہ ہم 2 بار کلک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ جو ہے ایک ایسا پیج اوپن ہوگا کمپنی انفو، اس کے نیچے ہے سلیکٹ کمپنی۔ اگر آپ نے پہلے سے کوئی کمپنی بنا رکھا ہے تو اس کو یہاں سے جا کر سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ابھی بھی ایک بھی کمپنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک کمپنی کریٹ کریں گے۔
جب آپ کے سامنے کمپنی انفو آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تیسرے نمبر پر کریٹ کمپنی ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے لیے ایک پیج ایسا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پر جو ہے یہ لوکیشن دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو چاہیں گے تو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی ہماری کہاں پر سیو ہو، لیکن اس کو آگے ہم اچھی طرح جانیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو دوسرے نمبر پر دیا گیا ہے نام کا جو آپشن ہے، یہاں پر ہم کمپنی کا نام رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کمپنی کا نام ڈال دیتے ہیں، آپ کو جو نام ڈالنا ہو ڈال سکتے ہیں کمپنی کا، جو آپ کی کمپنی کا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے کمپنی کا نام ڈالتے ہیں، فار ایگزامپل ایم ڈی شاکر ٹریڈنگ کمپنی۔ یہاں پر جو یہ CO دیا گیا ہے یہ کمپنی کا شارٹ کٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم انٹر بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد نیچے جو میلنگ نیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سامان اپنے کمپنی سے کہیں پر بھیج رہے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے کمپنی کا نام ہوتا ہے یا کچھ اور نام وغیرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کمپنی کا نام ہی وہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سامان ہمارے اس کمپنی سے اس نام سے آ رہا ہے، تو وہاں پر اگر آپ یہاں پر میلنگ کی جگہ پر وہی نام کمپنی کا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ کمپنی کا نام ہی رکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایڈریس ہے، تو یہاں پر ہم ایڈریس رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ کو ایڈریس رکھنا ہے تو آپ کوئی بھی ایڈریس رکھ سکتے ہیں جہاں کہ آپ ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں دیوبند۔ اس کے بعد آپ نیچے اور بھی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، باقی جو اپنے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں ایڈریس وغیرہ کے بارے میں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انٹر دبائیں گے۔ اب یہاں پر جو آ گیا کنٹری، تو یہاں سے آپ جس کمپنی کے ہیں اس کمپنی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم انڈیا کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو جائے گا لسٹ آف اسٹیٹس، یہاں پر آپ اپنے اسٹیٹ کو یعنی جو آپ کا اسٹیٹ ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اتر پردیش کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں پر اتر پردیش لکھنا چاہیں گے تو جیسی چند جو حروف ہے اس کو ڈائل کریں گے فوراً ہی آپ کو شو کر دے گا۔ ہم یہاں پر اتر پردیش کو انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر پن کوڈ ہے، اگر آپ پن کوڈ رکھنا چاہیں تو پن کوڈ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پن کوڈ نہیں رکھنا۔ اسی طرح یہاں پر دوسرے نمبر پر جو ہے فون نمبر ہے، آپ اگر کوئی فون نمبر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارا ہے 75۔ اس کے بعد آپ موبائل نمبر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر موبائل نمبر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آگے کچھ نہیں کرنا، بس باقی جو چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو انٹر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسی طرح آپ کے پاس اگر ای میل وغیرہ ہے تو ای میل وغیرہ بھی ڈائل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے آپ کا تو ویب سائٹ کا بھی نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں اپنی ایک کمپنی کریٹ کرنی ہے۔ اب یہاں پر جو آتا ہے اصل، یہاں پر جو تاریخ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو ہم آگے اچھی طرح جانیں گے۔ بس یہاں پر ہمیں انٹر کرتے چلا جانا ہے اور آخر میں جا کر آپ کو انٹر ہی کرتے رہنا ہے، اور آخر میں ایکسیپٹ کا آپشن آئے گا، پھر سے ایک مرتبہ انٹر دبائیں گے تو آپ کی ایک کمپنی کریٹ ہو جائے گی اور آپ کے سامنے آپ کی ایک کمپنی کھل کر آ جائے گی۔ اس کے اندر ہم اچھی طرح جانیں گے، لیسن نمبر 8 کے اندر ہم اچھی طرح جانیں گے کہ کمپنی کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے یا کمپنی کے نام میں کچھ چینجنگ کرنی ہے، یا اسی طرح اگر کوئی اور کمپنی ہم بنانا چاہتے ہیں، یا اسی طرح کمپنی کے اندر لیزر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے بنائیں گے، اس کو ہم لیسن نمبر 8 کے اندر جانیں گے۔ آج کے اس لیسن نمبر 7 کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں لیسن نمبر 8 میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔